السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ عاشورہ ہمارے سامنے ہے، اسی مناسبت سے 4-5 باتیں آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ رکھنا ہے۔ پہلی بات کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عاشورہ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، لہٰذا ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں روزہ رکھنا چاہیے، اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے ہمیں ایک کے بجائے 2 روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جو ہمارے اعتبار سے اس سال 25 اور 26 جون یعنی جمعرات اور جمعہ کا دن آ رہا ہے۔ ہمیں خود بھی روزہ رکھنا چاہیے، ساتھیوں کو، دوستوں کو بتانا چاہیے، پڑوسی کو، محلے والوں کو بتانا چاہیے کہ اصل سنت یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا، اور آپ نے اس کی فضیلت بھی بتائی کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے عاشورہ کا روزہ۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، ہمارے سماج میں اس کی الٹی تصویر ہے، وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی کیا کی جاتی ہے؟ توہین کی جاتی ہے۔ وہ کسی بھی وجہ سے ضعیف موضوع حدیث کا سہارا لے کر کے، یا من گھڑت بے بنیاد باتوں کو بیان کر کے کہ کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسا رکھ کر کے مار دیا گیا، اس لیے ہم سبیلیں لگائیں گے، شربتیں پلائیں گے، لوگوں کو پانیاں تقسیم کریں گے۔ کس دن کر رہے ہیں؟ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، جس دن کی تعلیم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہا کہ روزہ رکھو، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دیا تھا، تو وہ 1 رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے۔ ہمارے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین ہو رہی، یعنی یہودی اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے نجات پانے کی خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، اور ایک اتفاقی بات کو یا حادثاتی چیز کو لے کر کے اس دن وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کام کے کرنے کی تعلیم نہیں۔ پانی پلانا غلط نہیں ہے، شربت پلانا غلط نہیں ہے، لیکن ایک ایسے دن میں جس دن روزہ رکھنا چاہیے، روزہ نہ رکھنا یا رکھنا بھی آپ کا آپشن ہے، آپ کو اختیار دیا گیا، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن ایک ایسا کام جس کے کرنے کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن دی ہے، آپ اس دن وہ کام کرنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ عاشورہ کے دن کیا گیا، یہ بھی غلط ہے۔ تیسری چیز، اہل بیت سے محبت ہم سب کو ہونی چاہیے، اور بلا شبہ ہے۔ جو انسان اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، اس کے ایمان میں کمی ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا مان رہا ہے۔ لیکن اہل بیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی صحابہ کی توہین کی جائے، باقی صحابہ کے مقام کو گرا دیا جائے۔ اہل بیت کے محبت کے نام پر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، اجلہ صحابہ، کبار صحابہ، ان کی عزت پر کیچڑ اچھالا جائے، ان کے نام کو برے انداز میں پیش کیا جائے، گالیاں دی جائیں، الٹے سیدھے الفاظ اور کلمات کہے جائیں، حالانکہ اہل بیت کے خود سارے افراد ان بڑے بڑے صحابہ سے اور دیگر صحابہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اس کے اپنے دلائل ہیں، ثبوت ہیں، نصوص ہیں، شواہد ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کس طرح کا گہرا تعلق تھا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے میرے نزدیک میرے اپنے گھر والوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ،
لیکن ایک بڑا طبقہ امت کا اہل بیت سے محبت کے نام پر اجلا صحابہ اور دیگر تمام صحابہ کی توہین کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، ان کے تعلق سے الٹے سیدھے الفاظ بیان کرتا ہے. یہ بھی ایک نہایت گھناؤنا کام ہے جو اس عشرے میں اور بطور خاص 10 محرم کے دن انجام دیا جاتا ہے. چوتھی بات، کسی کے انتقال پر سوگ منانا. شریعت نے اسے غلط کہا. آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، کسی کی وفات ہو گئی، آپ کا کوئی پیارا چلا گیا، اور ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی پیارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے وہ لوگ جو آپ کے گھر والے ہیں وہ بھی پیارے ہیں. ان میں سے کسی کی بھی وفات، شہادت، ان کے قتل کیے جانے پر ہمیں غم ہے. لیکن غم ہونا ایک چیز ہے اور غم منانا دوسری چیز. غم ہو سکتا ہے لیکن غم منانا اس کی اجازت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سارے صحابہ غمگین ہوئے اور ہونا بھی تھا. لیکن آپ بتائیں کہ ہر آنے والے سال 12 ربیع الاول کو کیا صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم منایا؟ نہیں منایا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم نہیں منایا گیا تو آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر غم کیسے منا سکتے؟ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں، 3 بیٹوں، 2 بیویوں، آپ کے چچا، پیارے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. نہیں منایا آپ نے ان کا غم. کوئی برسی نہیں منایا. کوئی ہر آنے والے سال میں 10 دنوں تک، 40 دنوں تک آپ نے اس طریقے کی کوئی مجلس قائم نہیں کی کہ ماتم ہو، سوگ ہو اور اس طرح کی ساری چیزیں ہو. شریعت نے اجازت نہیں دی اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ایسا بندہ ہم میں سے آئی نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں، ہمارے مناج پر نہیں، ہمارے راستے پر نہیں. اسی میں 5ویں بات ہے کہ شہادت کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور ہماری ساری محبت ان کے ساتھ. ہم سب جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. لیکن ہمیں اپنے آپ سے یا جو لوگ بھی صرف شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے انہیں سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے کہ کیا صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے؟ ہے ان کا غم بہت بڑا ہے، لیکن ان سے پہلے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا. اگر شہادت کا غم منانا ہے تو ان کا بھی مناؤ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کیا گیا کہ نہیں کیا گیا تاریخی روایت ہے، بہت سے علماء نے ضعیف قرار دیا. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کیا گیا، یہ بات ثابت ہے اور اس میں کوئی جو ہے کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں کہ اس میں اختلاف کیا جائے. وہ عثمان جنہوں نے کنواں خرید کر دیا مدینے والوں کو، پانی پلایا ہے، بندوبست کیا، انتظام کیا، ان کی شہادت کا غم نہیں مناتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دے کر کے شہید کیا گیا، جس نے بھی کیا، لیکن ان کی شہادت کا غم نہیں مناتے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کر کے خود اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کا کہا، ورنہ شہادتیں اور بھی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، مارا گیا، ان کو قتل کیا گیا، پلان بنا کر کے مارا گیا ان کو، حضرت علی رضی اللہ، حضرت حسین کے ابا کو. لیکن کوئی نہیں مناتا ان کی شہادت کا غم چند ایک افراد کے علاوہ. تو کیا ایسا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منایا جائے؟ کچھ نہیں. وہ شہید ہو گئے، بہت اعلیٰ مقام پر گئے، وہ اور مقام ان کا اونچا ہو گیا. لیکن ان کی شہادت، اب دیکھیے آپ اسی ضمن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے ابا کی شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ان کو شہیدوں کا سردار کہتے ہیں، لیکن شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ، ہاں سید الشہداء، ان کا ٹائٹل ہے سید الشہداء. وہ اٹھا کر کے کسی اور کو دیا گیا. ان کو اسد اللہ کہا گیا، اللہ کے شعر ہے، وہ اٹھا کر کے ٹائٹل حضرت علی کو دے دیا گیا. ہمارے بہت سارے لوگ بھی ان کو حضرت علی کو شعر خدا کہتے ہیں، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسد اللہ کون ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، سید الشہداء وہ ہے. تو اگر کسی کی شہادت کا غم منانا ہے تو حضرت حمزہ اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ ان کی شہادت کا غم منایا جائے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، ہمیں بھی نہیں مننا.
ہم اور آپ کو وہی کام کرنا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو آپ نے بتایا ہے، جو آپ کے صحابہ کا طریقہ تھا، منہج تھا، اور ایسا کوئی کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف، آپ کی سنت کے خلاف، قرآن و حدیث کے خلاف ہو، ایسے تمام کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کسی ایک کی، کسی دو کی، چار کی، ہمارے ہاں دیکھیں خرافات کیسے جنم لیتا ہے، دیکھا دیکھی کرتے ہیں ہم لوگ، دیکھا دیکھی کرتے ہیں، فلاں نے کیا چلو ہم بھی کریں گے، فلاں نے کیا چلو ہم بھی کریں گے، غیروں کی تہذیب، غیروں کی طرف سے آنے والی یہ ساری چیزیں سوچنا چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ذرا سا بھی غور کر لے تو یہ ساری باتیں ان کی سمجھ میں آسانی سے آ جانے والی ہے کہ عاشورہ کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، صحابہ کرام سے محبت ہم سب کو ہونی چاہیے، اہل بیت سے بھی محبت ہونی چاہیے، لیکن کسی سے محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے افراد کو آپ گالی دے تبھی محبت کا اظہار ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گالیاں دینے سے منع کیا۔ لوگ سرے عام گالیاں دیتے ہیں کہ حضرت حسین کو فلاں نے شہید کر دیا گیا، اس پر لعنت ہو، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ بھئی ہم بھی بد دعا کرتے ہیں کہ جس کسی نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر نازل ہو، ہم بھی بد دعا کرتے ہیں۔ لیکن آپ گالیاں دو، پھر اس گالی کے آڑ میں ان کے ابا کو بھی گالیاں دو، پھر اس کی آڑ میں بہت سارے صحابہ کو بھی آپ لے لو، تو یہ انصاف نہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گالیاں دینے سے، آپ نے شیطان تک کو کہا کہ شیطان کو گالی مت دو، گدھے کو گالی مت دو، ہوا کو گالی مت دو، آندھی کو، طوفان کو گالی مت دو، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو گالی مت دو، جن کی عبادت کی جاتی ہے معبودان باطلہ ان کو گالی مت دو۔ ہماری شریعت نے منع کیا ہے۔ بھائی گالیاں کیوں دے رہے ہو آپ؟ جس نے جیسا کیا ویسا بھرے گا، اور اسی کے تعلق سے پھر اس سے سوال کیا جائے گا۔ آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے فلاں کو گالیاں کیوں نہیں دی، کیونکہ اس نے فلاں کو شہید کیا تھا۔ تو سوچنے سمجھنے کی بات ہے جو ہمیں ایک دوسرے کو بتانا چاہیے، اور بطور خاص اس دن ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو بڑی سنت ہے کہ اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے بدعات و خرافات سے دور رہنے اور بچنے کی توفیق دے۔ آمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔